إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرات محترم، گزشتہ دو آیات میں اللہ رب العزت احد کی جنگ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب جو اپنی فوج کے متعلق کر رہے تھے وہ بیان فرمائی، اور پھر عبداللہ بن ابی جو منافق تھا جو آپ سے الگ ہو گیا، اسے دیکھتے ہوئے بعض مخلص مسلمان بھی بددل ہونے لگے، تو اللہ رب العزت انہیں اپنے پچھلے احسان یاد کروا رہا ہے جو بدر کے مقام پہ اللہ نے ان پہ کیے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر والے دن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب کہ تم بہت کمزور تھے، یعنی 1 اور 3 کا مقابلہ تھا، کفار 1000 تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 300 سے کچھ اوپر تھے، بعض 313 کہتے ہیں، 319 کہتے ہیں، علی ھذا القیاس 300 سے کچھ اوپر تھے۔ تو یہ 1 اور 3 کا مقابلہ تھا، اور دوسری بات کہ کفار پوری طرح مسلح تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس قابل ذکر ہتھیار بھی نہیں تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم نے بدر والے دن تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، فاتقوا اللہ، آج بھی اللہ سے ڈرے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ مومنوں کو یہ بات کہہ رہے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو یہ بات سمجھا رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین جو اترنے والے ہیں۔ آگے سورت انفال میں پڑھیں گے تو وہاں بدر میں 1000 فرشتوں کا تذکرہ کیا، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ پہلے 1000 آئے، پھر 3000 آئے، پھر اللہ نے 5000 کر دیے، تو وہاں صرف 1000 کا تذکرہ ہے، 3000 اور 5000 کا ان آیات میں تذکرہ ہے جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی مدد کے لیے بھیجے تھے۔ اور اس وقت جب بچے کچے کفار مکہ مکرمہ میں گئے نا، تو لوگوں نے تانے دیے کیا تم مقابلہ ہی نہیں کر سکے، کیسی جمع مردی تھی تمہاری؟ وہ کہنے لگے ہمارا انسانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں تھا، وہ تو پگڑیوں والے سفید گھوڑوں پہ ایسے سوار تھے جن کے مقابلے کی طاقت ہی نہیں ہم رکھتے تھے کہ وہ ہماری طرف تلوار اٹھاتے تھے گردن اتر جاتی۔
تو یہ اللہ کے فرشتے تھے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے دل میں خوف خدا رکھو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، میں یقیناً تمہارے لیے 5000 فرشتے بھیجوں گا، مصومین جو نشان زدہ ہوں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، نہیں کیا اللہ نے یہ مگر تمہاری خوشخبری، تمہاری بشارت کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے۔ وہاں سورۃ انفال میں فرمایا کہ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے اور کافروں کے دلوں میں رعب پڑ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرشتے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کے پاس ہے، العزیز جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ کیوں مدد کرتا ہے؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ اللہ کاٹ دے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا وہ نامراد ہو کے لوٹ جائیں۔ لیکن احد میں کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑ کے اوپر ایک گھاٹی تھی، گھاٹی کہتے ہیں کہ پہاڑ کے درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے تو اس کے دوسری طرف آنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر سواروں کو، تیر جو انداز تھے انہیں بھیجا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں، اور ساتھ یہ حکم دیا اگر ہماری لاشوں کو پرندے بھی نوچ لیں تو تم نے گھاٹی نہیں چھوڑنی، اور اگر ہم فتح پا کے سب کچھ ان کا مال بھی سمیٹ رہے ہوں تو تم نے نہیں، جب تک میں نہیں کہوں گا۔ تو اللہ نے پہلے حلے میں ہی مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ مسلمان کفار بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمان ان کا مال سمیٹنے لگے، تو گھاٹی میں کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا اب تو فتح ہو گئی ہے، چھوڑو۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی رسول اللہ نے منع کیا، لیکن کچھ لوگ جو ہے انہوں نے گھاٹی کو چھوڑ دیا، تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ تو جب خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بہت جنگی حکمت عملی کو جانتے تھے، بہت اللہ نے ذہانت دی تھی انہیں، جب انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا کہ وہ گھاٹی تو خالی ہو گئی، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے پیچھے سے حملہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے، یعنی جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، بے شک ان کا مطلب آپ کی نافرمانی نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ فتح ہو گئی ہے اب ہمارے لیے یہاں ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، تو وہاں سے خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، تو مسلمانوں کو بہت ذک پہنچی، بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذک پہنچی تھی، تو جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے لیے بد دعا کرتے تھے نام لے کے۔ خالد بن ولید، ابو سفیان اور دوسرے بے شمار جن لوگوں کی وجہ سے تکلیف پہنچی ان کے لیے بد دعا کر رہے تھے۔ اور اسی طرح بیر معونہ جہاں 70 قاریوں کو شہید کیا گیا، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بد دعا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لیس لک من الامر شیء، یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے ظلم کیا، لیکن میری مرضی ہے میں کسی کو معاف کروں یا کسی کو سزا دوں، یہ معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر حالات نے بتایا وہ بیر معونہ والے بھی ظالم جو تھے، یا احد کی جنگ میں رسول اللہ کے مقابلے میں آپ کو ذکر پہنچانے والے سیدنا خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے،
اور سیدنا ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور اسلام کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اور یہ شخصیت، انہوں نے 2 بر اعظموں کو فتح کیا، مسلمانوں کی حکومت میں شامل کیا، اور دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک یلغار بن گئے، ایک آواز بن گئے کہ جس لشکر کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہو، انہیں کبھی شکست کوئی نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عمر نے اس بات کو توڑنے کے لیے آپ کو معزول کیا کہ ہماری مدد اور نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی شخصیت کی طرف سے نہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک وقت رسول اللہ ان کے لیے بد دعائیں فرما رہے ہیں، لیکن اللہ کی حکمتوں کو وہی جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ شخصیات جو ہیں جنہوں نے آج مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، کل اسلام کے غلبے کا سبب بنیں گے۔ اس لیے اللہ نے یہ آیت اتار کے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، لیس لک من الامر شیء، یہ معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، میں انہیں معاف کر دوں یا انہیں عذاب کروں، فإنہم ظالمون، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب انہوں نے ظلم کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کے اعتبار سے چار قسم کے لوگ ہیں، 2 خوش نصیب ہیں اور 2 بد نصیب ہیں۔ خوش نصیب کون ہے؟ ایک وہ شخص جو اسلام پہ پیدا ہوا، اسلام پہ زندگی گزاری، اسی پہ اس کی موت آئی، یہ خوش نصیب ہے۔ دوسرا وہ شخص جو کفر پہ پیدا ہوا، اس نے کفر پہ زندگی بسر کی، اور لیکن مرنے سے پہلے اسلام کی توفیق مل گئی، اللہ سے توبہ کر لی، یہ بھی خوش نصیب انسان ہے۔ جو 2 بد نصیب ہیں وہ کون ہے؟ کہ ایک شخص کفر پہ زندہ رہا، کفر پہ موت آئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ ایک شخص کفر پہ زندہ رہتا ہے، اسی پہ مر جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی لے آئے گا تو اللہ اسے نہیں بخشیں گے۔ دوسرا وہ شخص جس کی زندگی تو نیکی پہ گزر رہی ہے، لیکن انجام اس کا آخر موت کے وقت وہ کفر میں چلا جاتا ہے یا بہک جاتا ہے، ضلالت اور گمراہی کا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ 2 بد نصیب اور وہ 2 خوش نصیب۔ اللہ ہمیں خوش نصیبی کی زندگی عطا کرے اور خوش نصیبی کی موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔